تقریباً 400 سال پہلے یورپی تارکین وطن نے اس زمین پر قدم رکھا جسے آج یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ مے فلاور نامی بحری جہاز کے مسافروں کو یہاں پہنچ کر پتا چلا کہ اس سرزمین پر تو پہلے سے لوگ رہتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق وامپانوک قبیلے کے لوگ اس بر اعظم پر ہزاروں سال سے رہ رہے تھے اور امریکہ کی ابتدائی تاریخ میں ان کا اہم کردار ہے۔ یہ غلط فہمی کہ یہاں کے مقامی قبائل امریکی معاشرے کا حصہ نہیں، اسے دور کرنا آج بہت ضروری ہے۔ رنے گو کی واشنگٹن ڈی سی میں قائم نیشنل میوزیم آف امریکن انڈین میں ایجوکیشن کوآرڈینیٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وامپانوک قبیلے نے ایک جامع زرعی اور سیاسی نظام پہلے سے قائم کر رکھا تھا۔ مقامی قبائل نے عوامی نمائندوں پر مشتمل حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یورپی آبادکاروں نے یہ نظام ان سے سیکھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق امریکی سرزمین پر آمد کا پہلا سال یورپی آبادکاروں کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہیں موسم اور زمین کی ساخت کا اندازہ نہیں تھا، اور جب وہ پہنچے تو فصلیں بونے کا موسم بھی گزر چکا تھا۔ بہت سے لوگ سردی اور بھوک کے باعث ہلاک ہو گئے۔ وامپانوک قبیلے نے ان کے ساتھ امن معاہدہ طے کیا اور انہیں زراعت، دفاع اور ہتھیاروں میں مدد دی۔ وامپانوک قبیلے نے اس وقت کے انگریز گورنر کا ساتھ دیا اور جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کا دفاع کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے ایک سال بعد آبادکاروں اور تارکین وطن نے اپنی پہلی فصل کی کٹائی پر خوشی منائی۔ وامپانوک قبیلے نے بھی اس میں حصہ لیا اور اپنے روایتی کھانے لے کر آئے۔ تو تین بہنیں نام کا ایک طریقہ ہے جس سے مراد مکئی، لوبیا اور توری ہیں۔ پہلے مکئی کاشت کی جاتی ہے، پھر لوبیا۔ چونکہ لوبیا میں نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے کھاد کا کام بھی کرتا ہے۔ مکئی کا پودا بڑھتا ہے اور لوبیا اس کے گرد چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر توری کے بیج بو دیے جاتے ہیں۔ تین بہنوں کا طریقہ کئی مقامی قبائل میں کاشتکاری کا بنیادی طریقہ رہا ہے۔ فریڈی بٹری نیشنل میوزیم آف امریکن انڈین میں شیف ہیں۔ آج کی امریکی خوراک میں مقامی قبائل کے اہم کردار کے بارے میں نئی نسل کو سکھانے کے لیے انہوں نے ایک خاص سلاد تیار کی ہے۔ اس سے سال کے اس حصے کے بارے میں بہت سی اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے اہم تو زندہ رہنے کی کوشش ہی ہے۔ میرے خیال میں تینوں بہنوں کا طریقہ یہی ظاہر کرتا ہے۔ یورپی آبادکاروں اور امریکی قبائل کے درمیان اس پہلی دعوت کے 250 سال بعد صدر ابراہم لنکن نے تھینکس گیونگ کو سالانہ چھٹی بنانے کا اعلان کیا تاکہ امریکی خانہ جنگی کے زخم بھرنے میں کچھ مدد ملے۔ کرسٹینا کائسیلو سمٹ کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ۔